الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما۔ جو پیچھے بیٹھے ہیں سامنے آ جائیں۔ میرے محترم بزرگوں نوجوانوں، یہ اللہ کا گھر ہے، ہم اللہ کے گھر آئے ہوئے ہیں، عبادت کے واسطے آرام کرنے کے لیے نہیں آئے، تو اس کا ادب و لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، جب ہم اپنے گھر کوئی مہمان آتا ہے ہم وہاں بٹھاتے جہاں ہماری مرضی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ کوئی مہمان آتا جہاں پہتا وہیں بیٹھ جاتا نہیں، ہم الگ سے اس کے لیے بیٹھک بناتے ہیں یا کسی روم کو سجاتے ہیں تاکہ ہمارا جو مہمان ہے وہ جب آئے تو وہاں بیٹھے۔ تو جب اللہ کے گھر اس کا کوئی مہمان آتا ہے تو اللہ کا بھی ایک نظام ہے۔ اللہ کہتا پہلے صف میں بیٹھو تو میں زیادہ ثواب دوں گا، دوسرے صف میں اس سے کم، پیچھے صف میں اس سے کم۔ اب بتاؤ، کہیں اعلان لگا دے سرکار کی جانب سے کہ آج جو سب سے پہلے سرکار بھون پہنچے گا صبح 8 بجے تک اس کو 1000 روپے انعام دیا جائے گا، اور جو اس کے بعد پہنچے گا اس کو 800، اس کے 500۔ بتاؤ سب سے پہلے کون پہنچے گا؟ 1000 والے کے لیے پہنچیں گے نا لوگ، بہت بھیڑ لگے گی۔ اب بتاؤ، جب مسجد آتے ہی ہیں، جب ہم وقت پر پہنچ بھی گئے پھر بھی پیچھے صف میں بیٹھنے کا شوق، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ جیسے ناچیز کو دین کی کچھ باتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں، اللہ رب العزت میری زبان سے ایسی بات نکالے جو میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے نفع بخش ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں نوجوانوں، میں نے ایک حدیث مبارکہ پیش کی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقائے دو جہاں حضور سید کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ میرے محترم بزرگ و نوجوانوں، اسلام کے اندر، ایمان میں جو مسلمان ہیں ان کے لیے سب سے اول ہے عبادات۔ کیا ہے؟ عبادات۔ نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ عبادات ہیں۔ اور عبادات کس کے لیے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور عبادات کے بعد اگر سب سے زیادہ اللہ نے کسی پر زیادہ تنبیہ کی ہے وہ حقوق العباد ہے۔ کیا ہے؟ حقوق العباد۔ حقوق العباد میں سب سے اول آتا ہے معاملات۔ کیا آتا ہے؟ معاملات۔ آپ کا معاملات کیسا ہے؟ انسان کا اگر معاملات خراب رہے گا اس کے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال یوں سمجھ لیجئے، ہمارے پاس ایک کار ہے،
اور اس میں کیا پڑتا ہے؟ پیٹرول پڑتا ہے۔ اگر پیٹرول میں کوئی ملاوٹ آئے گی، پیٹرول میں کوئی کمی بیشی ہوگی، یا پیٹرول کے جگہ میں ہم کوئی دوسرا چیز داخل کریں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ گاڑی کے بعض اعضاء خراب ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے؟ ارے گاڑی کے انجن میں اس کا پریشر پڑے گا، دیگر اس کے اشیاء جو ہے وہ خراب ہونے کے اندیشے میں ہیں کہ وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ بات کو سمجھنا، میں کوشش یہ کرتا رہتا ہوں کہ میری باتوں کو آپ بآسانی سمجھ جائیں، ہے کہ نہیں؟ مقصد وہی ہے کہ بات پہنچا سکوں آپ تک اور آپ سمجھ جائیں، بات ختم، اور اللہ عمل کی توفیق دے دے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، جب ہم گاڑی میں پیٹرول میں کوئی، وہ ابھی نکلا تھا نا، کوئی چیز ملایا جاتا ہے پیٹرول کے اندر، ہمارے جو منتری صاحب ہیں ان کے اولادوں کی کوئی کمپنی تھی، بہرحال سیاست کی باتیں ہیں، لیکن وہ پیٹرول میں ملاوٹ جو 20% ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے بعض لوگوں نے شکایت کی کہ گاڑی کا انجن خراب ہو رہا ہے۔ تو وہ مثال یوں ہے کہ یہ جو ہمارا پیٹ ہے، ہمارا جسم ہے، جسم میں کئی اعضاء ہیں، اور یہ کب عبادت کے لیے ابھرتے ہیں، کب نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، وہ تب ہوتا ہے جب ہم حلال رزق کھاتے ہیں۔ یہاں سے جب حلال چیز داخل ہوتا ہے پھر نماز پڑھنے کو جی کرتا ہے، جب یہاں سے حلال چیز داخل ہوتا ہے تب ذکر کرنے کو جی چاہتا ہے، جب یہاں سے حلال چیز داخل ہوتا ہے تو قرآن پڑھنے کو جی چاہتا ہے، عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اب جب یہاں سے حرام چیز داخل ہوگا، کیا داخل ہوگا؟ حرام، پھر جسم کے دوسرے اعضاء خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، دل خراب ہو جائے گا، سب سے اول دل خراب ہوگا۔ اور میرے آقا، آپ کے آقا حضور سید کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا، وہ میرے صحابہ، تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لتھڑا ہے، اور وہ گوشت کا لتھڑا جب ٹھیک رہتا ہے، صحیح رہتا ہے، پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر وہ دل کا لوتھڑا یعنی گوشت کا لوتھڑا اگر خراب ہو جائے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھو وہ ہے دل، یہ میرے آقا کے الفاظ ہیں، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اصل ہے دل، اور دل کب اچھا رہتا ہے؟ جب حلال رزق پیٹ کے اندر جاتا ہے۔ حلال رزق نہیں جائے گا پھر تمام اعمال خراب ہوتے 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 خراب ہو جائیں گے۔ ہم نے پیغام سیکھا کہاں سے سیکھا؟ میرے آقا حضور سید کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن ہیں، غالباً عمر 6-7 برس ہوگی بچے کی، حضرت حسن کی۔ راستے سے جا رہے تھے، ایک کھجور پڑا ہوا ملا، حضرت حسن نے اسے چنا اور زبان میں ڈال دی۔ بخاری کی روایت ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت حسن نے جب وہ کھجور کھا لیا اور یہ بات اللہ کے رسول کو پتہ چلی، تو اللہ کے رسول حضور سید کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے زبان سے وہ کھجور کھینچ کر نکالا اور فرمایا، حسن، تم آل رسول میں سے ہو اور ہم پر صدقہ جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ حالانکہ بچہ بھی چھوٹا ہے، اسے علم نہیں ہے، وہ اگر کھا لیتے تب بھی کوئی حرج نہیں تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تربیت بھی کرنی ہے، بچے کو حلال اور حرام کی تمیز بھی بتانی ہے۔ یہ میرے نبی نے پیغام دیا حضرت حسن کے ذریعے کہ حلال کھانا ہے سیدوں کے لیے، آل رسول کے لیے، آل رسول کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ ہم نے پھر صحابہ کے دور کو دیکھا، اور صحابہ میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ جب ان کے دور کو دیکھتا ہوں تو ان کے دور میں ایک واقعہ مجھے حلال کا ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق 2 دن کے بھوکے ہیں، ان کا غلام بھی بھوکا ہے۔ غلام دور جہالت کے وقت میں، جس وقت ایمان کا دورہ نہیں تھا، یہ اس وقت کا کوئی گنی تعویذ وغیرہ شرکیہ الفاظ میں کرتا ہوگا، اب یہ کرتا تھا
اس وقت ایک بندہ اس سے ٹھیک ہو چکا تھا، اس کا کام بن گیا تھا اور اس نے پیسہ ادا نہیں کیا تھا، اس کا دور جہالت کا موقع تھا اس وقت۔ پھر اب ایمان کے اندر وہ داخل ہو چکا ہے، حضرت ابو بکر کا غلام ہے، حضرت ابو بکر کا خدمت بھی کرتا ہے۔ تو اس نے جب دیکھا کہ 2 دن سے کھانا پینا نہیں ہوا ہے، اس شخص کے پاس جاتا ہے اور وہ جو قرض تھا اسے واپس لیتا ہے اور اس سے کچھ کھانا خریدتا ہے اور لا کر حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے پیش کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ایک لقمہ بھوک کا بہت تڑپ تھا، 2 دن سے کھائے نہیں تھے، پوچھے نہیں پہلے ایک لقمہ لے لیا۔ لقمہ جاتے ہی یاد آیا کہ میں نے تو پوچھا ہی نہیں، یہ لایا کہاں سے؟ اب تحقیق کرنی شروع کی تو پتہ چلا، وہ غلام کہنے لگا کہ اس دور کی بات ہے جب ایمان میں داخل نہیں ہوا تھا، اس وقت میں نے کچھ تعویذ وغیرہ شرکیہ الفاظ اس وقت چلتے تھے، ایمان نہیں تھا اس وقت، اور وہ کچھ بقایا پیسہ رہ گیا تھا، اسی پیسے سے میں نے کھانا خرید کر لایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا وہ جو لقمہ تھا وہ پیٹ کے اندر جا چکا تھا۔ حضرت ابوبکر پریشان ہو گئے، حلق میں انگلی ڈالتے رہے، الٹی کرتے رہے، لیکن وہ لقمہ باہر آ ہی نہیں رہا ہے۔ پانی پی رہے، نکال لیں، پانی آ جا رہا ہے لیکن وہ لقمہ باہر نہیں آ رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابوبکر پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو لقمہ کھایا ہے وہ انجانے میں کھایا ہے، جان بوجھ کر حرام نہیں کھایا۔ میرے محترم بزرگ اور نوجوانوں، ابوبکر نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے آقائے دو جہاں حضور سید کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو جسم حرام کے لقمے سے پڑے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے جسم کے کسی اعضاء میں حرام کا لقمہ لگ جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ پھر حضرت ابوبکر نے پانی پی پی کر اس لقمے کو باہر نکالا، کہے کہ اگر یہ لقمہ نہ نکلے اس کے لیے میری جان نکل جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ لقمہ نکال کے ہی رہوں۔ پھر ہم نے آگے بڑھا تو دور دوم خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کو دیکھا۔ حضرت عمر بھی تھکے ہارے پریشان آ کر بیٹھے ہیں، کسی نے دودھ پیش کر دی، دودھ پیش کرتے ہی حضرت عمر نے ایک گھونٹ پی لیا، ایک گھونٹ پی لیا ہے۔ پتہ نہیں حضرت عمر کو کیا پتہ چلا، فوراً پوچھنے لگے بھائی یہ دودھ کہاں سے لائے؟ بولے کہ بیت المال کی جو اونٹ ہے اس سے ایک اونٹ سے میں نے دو کر یہ پیش کیا ہے۔ آپ تھکے ہارے بیٹھے ہوئے تھے، میں سوچا آپ کو تھوڑا سکون مل جائے گا، آپ دودھ پی لیجئے۔ دیکھو ایک لقمہ، ایک گھونٹ اندر گیا، احساس ہو گیا کہ یہ دودھ میں کچھ تو گڑبڑ ہے۔ جب ایک آدمی حلال کھانے کا عادی ہوتا ہے، جب اس کا جسم حلال پیسے سے، حلال رزق سے، حلال لقمے سے پلا بڑا ہوتا ہے، جب اس کے جسم کے اندر ایک لقمہ، ایک گھونٹ بھی حرام کا جاتا ہے تو اس کا دل، اس کا ذہن، اس کے تمام اعضاء اسے گواہی دینے لگتے ہیں کہ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، معاملہ صاف ستھرا نہیں ہے۔ اور ہمارا جسم تو حرام کھا کھا کے عادی ہو چکا ہے، ہم کب حرام کا لقمہ کھاتے ہیں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا نہیں ہوتا۔ سود کبھی آتا، کہیں سے بھی آ جائے، بس پیسہ آنا چاہیے، پیسہ، دعوت ملے نہیں ملے بریانی تو کھانی ہے، کوئی دعوت نہیں، بغیر دعوت کے بھی چلے جاتے ہیں، کوئی بھی بہانہ ڈھونڈ کے بریانی ٹھوس لیتے نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کسی کے شادی میں چلے جاتے ہیں، کہیں بھی کچھ بھی مل جائے، نہ تحقیق کرنی ہے کہ یہ بھائی بریانی بنایا بھی تو کہاں سے پیسہ لا کر بنائے، کوئی تحقیق ہے؟ دہیج کا پیسہ لا کر ولیمہ بنا رہا ہے اور ہم لوگ بڑے مزے سے ولیمہ سنت حق سمجھ کر کھا رہے ہیں، نہیں ہو رہا۔ ارے بھائی جائز ہے، لڑکی والوں کو اوپر زور دے کر ان سے پیسہ لے کر یہ ولیمہ کرا رہا ہے،
وہ جائز ہے، ولیمہ تو سنت ہے۔ اب اس کے چکر میں یہ سب کھا رہے ہیں، ولیمہ سنت ہے۔ ہم نے تحقیق نہیں کی کہ اس نے جہیز کتنا لیا ہے، اس نے اپنے سسرال سے کیا کیا ڈیمانڈ کر کے لیا ہے، کتنا پیسہ ہڑپا ہے۔ یہ تو پہلے بھکاری تھا، اس کے پاس کہاں گھر تھا، یہ تو فقیر تھا، اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا۔ شادی کے بعد تمام چیز تو دلہن کے گھر سے لایا ہے، کہیں اسی حرام پیسے سے ہمیں نہیں کھلا رہا۔ ہم نے تحقیق کیا، ہمارا تو حال یہ ہے کہ سامنے والا برا نہ سمجھ لے، اس چکر میں بھی حرام کھا لیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ میرا ناراض ہو رہا، اللہ کو ناراض کر دیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیں گے، لیکن اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب کو ناراض نہیں کریں گے۔ میں نے کئی گھر میں دیکھا، نمازی پرہیزگار حاجی صاحب، شادی میں فضول خرچی ہو رہی ہے، جب ان سے جا کر کوئی کہتا ہے کہ حضرت یہ گیٹ گھری کیا چیز معاملہ ہے، یہ فلاں رسم کس چیز کا معاملہ ہے، تو حضرت حاجی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بچوں کا شوق ہے، نمازی صاحب کہتے ہیں یہ بچوں کا شوق ہے۔ کرنے دو، کیا جاتا ہے، بچوں نے شوق کر دیا، بم پھٹا دی، بچوں نے شوق کر دی، فضول خرچی کر دیے، پیسہ اڑا دیا، پیسہ جلا دیا، کوئی حرج نہیں، بچوں کا شوق ہے، اس میں کیا بات ہے۔ حاجی صاحب، نمازی صاحب، داڑھی والے، تسبیح گڑانے والے ماشاءاللہ کہہ دیے بچوں کا شوق ہے، حضرت کا شوق نہیں ہے۔ حضرت بچوں کو ناراض نہیں کر سکتے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر سکتے۔ ارے غلط بول رہا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، ہمارا جسم جو ہے حرام پیسے سے یہ پرورش پا رہا ہے، حرام کھا کھا کر۔ اب ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ کب ہم نے حلال کھایا، کب ہم نے حرام کھایا۔ اگر ہمارا جسم بالکل حلال رزق سے پرورش پاتا تو حرام کا ایک لقمہ جسم میں جاتا تو ہمارا ذہن، ہمارا عقل، ہمارا دل گواہی دیتا کہ نہیں اس لقمے میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، جس کی وجہ سے میری عبادت میں خلل پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے میں نماز میں خلل پیدا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے میری تسبیحات میں خلل پیدا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے مجھے قرآن کی تلاوت کرنے میں خلل پیدا ہو رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے، نہ ہمیں نماز کا معلوم ہے، نہ ہمیں عبادات میں کوئی دلچسپی ہے۔ جب آئے نماز پڑھ لیے جمعہ تو ہمیں کہاں سے پتا چلے گا کہ ہم نے حرام کھانے کے بعد ہمارا دل جو ہے اب فرض نماز ادا کرنے کو نہیں چاہ رہا۔ ارے نہیں ہے بات ہے، عمر نے ایک گھونٹ پیا، انہیں احساس ہو گیا کہ نا اس گھونٹ میں کچھ تو گڑبڑ ہے۔ سامنے والے سے پوچھا، اس نے کہا کہ بیت المال کے اونٹنی سے میں نے دو کر لایا ہے۔ حضرت عمر فوراً کہنے لگے کہ یہ بیت المال کا جو مال ہے وہ میرا نہیں ہے، یہ عوام کا حصہ، اس میں میرا حق نہیں ہے۔ طے کر دیا، اس نکال دیا اسے۔ ہم حرام کھانے کے عادی ہو گئے، ہم نے تجارت کی تو اس میں بھی حرام کاری، دکان میں مال بیچا، ٹھگ کر بیچا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شخص کے ساتھ ان کا ڈیل فائنل ہو جاتا ہے، زمین خریدنا ہے۔ حضرت عثمان زمین خرید لیے، کاغذ وغیرہ بھی دے دی، کچھ رقم باقی تھے دینے۔ کچھ دن کے بعد وہ شخص آتا ہے اور کہتا ہے حضرت عثمان کہتے ہیں تم نے پیسہ لینے نہیں آئے، تمہارا جو بقایا رقم ہے اسے لینا چاہیے تھا۔ تو وہ شخص کہنے لگتا کہ حضرت میں آپ کو بیچ کر زمین چلا گیا گھر۔ جب گھر پہنچا تو میرے گھر والوں نے مشورہ دیا کہ وہ زمین نہیں بیچنی، تو اب میرا ارادہ نہیں ہے وہ زمین بیچنے کا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فوراً راضی ہو گئے، کوئی بات نہیں، آپ اپنے کاغذات لے لیجئے۔ میرے آقا سے میں نے سنا ہے کہ کسی سے کوئی معاملات ہو تو نرمی کے ساتھ ہو، نرمی کے ساتھ، سختی کے ساتھ نہیں۔ اگر عثمان غنی کے جگہ میں ہم لوگ ہوتے، ہم کیا کہتے؟ ایگریمنٹ ہو گیا ہے، کیسے دے دے تمہیں، اب میرا ارادہ نہیں ہے تمہیں دینے کا۔
ہم لڑ پڑتے، ہم کہتے ہم تو کچھ رقم جو ہے ادا بھی کر دیے ہیں، اب اس پر کوئی بات نہیں ہوگی، کیس مقدمہ ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو زمین واپس نہیں کر سکتے۔ ہم نے صحابہ کے دور کو دیکھا ہی نہیں، ہم نے صحابہ کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے اسلاف کے دور کو نہیں پڑھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم بد اخلاق ہو گئے، ہمارے کاروبار خراب ہو گئے، ہمارے تجارت خراب ہو گئے، ہم حرام کھانے والے بن گئے۔ اس لیے تو ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا حضرت عبداللہ ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث، عبداللہ ابن مبارک، معلوم ہے جب ہارون رشید کے علاقے میں داخل ہوئے تو 30,000 لوگ ان کے استقبال کے لیے دوڑے۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے جب کھڑکی سے دیکھا، کہنے لگی کہ کوئی شاید لشکر جو ہے ہم پر حملہ کرنے والا ہے، لوگ اتنے تیزی کے ساتھ کیوں دوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو ان کی خادمہ کہنے لگی کہ تمہیں معلوم نہیں زبیدہ کہ آج امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت عبداللہ ابن مبارک تشریف لا رہے ہیں، ان کے استقبال میں لوگ جا رہے ہیں۔ 30,000 کا مجمع صرف استقبال کے لیے گیا تھا۔ معلوم ہے عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ، ملک شام گئے، ایک طالب علم سے قلم لی، سیاہی والا قلم، اس وقت وہ ابھی اس کی قیمت 2-3 روپے بھی اگر بنائی بھی جائے تو 3-4 روپے آئیں گے، اب تو وہ قلم بنتے بھی نہیں ہیں۔ کسی طالب علم سے کسی حدیث کو لکھنے کے لیے انہوں نے ایک قلم لی، اب غلطی سے ان کے پاس رہ گیا، ملک شام سے ایران پہنچ گئے۔ ایران میں جب پہنچے تو ان کو یاد آیا یہ قلم تو فلاں طالب علم سے میں نے ملک شام میں لیا تھا۔ حضرت سواری پکڑ کر ملک شام آئے، کچھ دن لگا اس طالب علم کو ڈھونڈنے میں، اب ڈھونڈنے کے بعد وہ قلم حوالے کر دیا، وہ طالب علم زار و قطار رونے لگا کہ حضرت آپ نے قلم واپس کرنے کے لیے ایران سے تشریف لائے، آپ رکھ لیتے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ آقا دو جہاں حضور سید کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کا کوئی بھی چیز بغیر اجازت استعمال کرنا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، کیسے استعمال کر لیتے؟ اور میرا یہ حق بنتا تھا کہ میں نے جب تم سے لیا ہے تمہیں واپس کرنی، تب جا کے لوگ استقبال کرتے۔ 30,000 کا لشکر جا، ہم نے اپنے اسلاف کو نہیں پڑھا، ہم امام ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں، امام ابو حنیفہ کو بھی نہیں پڑھا، انہوں نے بھی تو تجارت کی تھی، ہم صرف تجارت نہیں کر رہے، امام ابو حنیفہ نے بھی تجارت کی۔ معلوم ہے ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک شخص آتا کہنے لگتا حضرت میں آپ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہوں، معاہدہ طے ہو گیا، تجارت کرتے بھی ہیں، کرنے کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ اسے بتا دیتے دیکھو یہ لباس میں کچھ کھوٹ ہے، اس میں تھوڑا سا نقص ہے، اسے کم قیمت میں فروخت کرنی ہے۔ نہیں، ہمارا معاملہ کیا بھائی، جب کھوٹ ہوتا ہے ہم چھپا کر بیچتے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر سامنے والے کو کھوٹ پتہ چل گیا تو ہمارا سامان تو پڑا رہ جائے گا، بیپاری نہیں ہوگا۔ ہم کھوٹ بتاتے نہیں ہیں، چھپاتے ہیں، قیمت بھرپور استعمال کرتے ہیں، مکمل قیمت چاہے زیادہ آ جائے کوئی حرج نہیں۔ ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنے دکان میں ایک سامان کی جو قیمت ہے اس زمانے میں ہو 5 دینار، پکڑ لو ایسے ہی کہ 5 دینار اس کی قیمت طے تھی، وہ نماز کے لیے آئے، ان کے بھتیجے کو دکان میں بٹھا کر آئے کہ یہاں فروخت کرتے رہے نا، میں نماز پڑھ کے آ جاؤں۔ بچہ آدمی تھا، اب اسے 10 میں فروخت کر لیا، 5 دینار کا تھا، اس نے 10 دینار میں فروخت کر دیا۔ حضرت مسجد سے نکل کر آ رہے تھے، وہ آدمی سامان خرید کر جا رہا تھا، حضرت نے اس کے ہاتھ میں سامان دیکھا تو سمجھ گئے کہ میرے دکان کا ہے، فوراً پوچھنے لگے کہ تم نے کتنے میں خریدا؟ تو وہ کہنے لگا
کہ حضرت میں نے تو اسے 10 دینار میں خریدا. تو حضرت کہنے لگے کہ 10 دینار کا سامان نہیں ہے تو 5 دینار کا ہے. اسے پکڑ کر اپنے دکان میں لائے اور بھتیجے کو خوب ڈانٹا اور کہا نہیں یہ 5 دینار کا. وہ بول رہا ہے کہ حضرت میں نے اپنے خوشی سے لی ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے 10 دینار اپنے خوشی سے لی ہے. حضرت کہنے لگے یا تو آپ سامان واپس کر دیں یا تو 5 دینار میں ہی لیں اور اپنا 5 دینار واپس لے کر جائیں. وہ کہنے لگے نہیں مجھے 10 دینار میں ہی چلے گا. ہم کیا بولتے تو خوشی کی بات ہے. وہ تو کہہ رہا ہے اب سامنے والا کہہ رہا ہے بھائی مجھے 10 میں بھی خوشی ہے. حضرت کہنے لگے کہ نہ میں ایسے نہیں دوں گا. میں نے اللہ کے رسول حضور سید کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنا ہے. میرے آقا نے فرمایا تم سچے پکے مومن تب تک نہیں بن سکتے جب تک تمہارے دل کے اندر یہ بات پیدا نہ ہو جائے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. بات سمجھ میں آئی؟ اور میں اپنے لیے اس سامان کو 5 روپے قیمت میں 5 دینار کی قیمت میں ہی پسند کرتا ہوں, 10 دینار کی قیمت میں پسند نہیں کرتا. تو میں کیسے آپ کو 10 دینار میں دے دوں؟ ارے بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم جب خریدنے جائیں گے تو 5 روپے ہونی چاہیے. جب سامنے والا وہی سامان ہمارے پاس خریدنے آئے تو وہ جتنے میں زیادہ میں خریدے وہ بہتر. ہم نے اپنا بھلائی سوچا, دوسرے کا نہیں سوچا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اپنے دکان میں کوئی آئے تو کہتے ہیں کہ نہیں اتنا ہی قیمت ہے, ہم اس سے کم نہیں کرتے, وہ الگ تجارت کا معاملہ ہے, لیکن اتنا بھی زیادہ قیمت نہ لے لو کہ سامنے والا پریشان ہو جائے. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہ کہہ رکھا تھا کہ بھائی اس میں اس کپڑے میں نقص ہے, اسے جو ہے آپ 70 دینار میں فروخت کرنا, اس سے زائد نہیں, اور سامنے والے کو بتا کر فروخت کرنا کہ اس میں نقص ہے. حضرت دوسرے دن دکان تشریف لائے تو پتہ چلا وہ کپڑا جو ہے کپڑے کا تھان وہ بک چکا ہے. حضرت نے اس سے پوچھا کہ تو نے کس سے بیچا؟ نہ ایک شخص آیا تھا لے کر چلا گیا, نہ اسے بتا کر دیا کہ اس میں نقص ہے. بولے حضرت میں بھول گیا. کتنے میں بیچا؟ نہ 100 دینار میں, غالباً یا 100 دینار یا 100 اشرفیاں غالباً جو بھی ہوں, لیکن 30 زائد میں بیچے. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ پیسہ کہاں ہے؟ اس نے کہا تو یہ جو دن بھر کا خزانہ ہے, جو دن بھر فروخت ہوئے جو پیسہ رکھا گیا ہے اس میں رکھ دیا ہوں حضرت. تو حضرت نے وہ 30 کے بدلے معلوم ہے جتنا قیمت ان کے ڈبے میں پڑا ہوا تھا تمام پیسوں کو نکالا اور تمام کو صدقہ کر دیا. تو پتہ نہیں یہ کون سا 30 روپے ہوگا جو اس میں اضافہ ہو جائے گا 30 اشرفیہ. ہم نے تجارت سیکھا ہی نہیں ہے. ارے تجارت جب امانت کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ تم کرو گے تو اللہ کل قیامت کے دن انبیاء کے صف میں, شہداء کے صف میں تمہیں کھڑا کرے گا, معلوم ہے یہ بات. لیکن تجارت ایمانداری کے ساتھ ہونی چاہیے, سچائی کے ساتھ ہونی چاہیے, امانت و دیانت کے ساتھ ہونی چاہیے. آج ہمارے پاس اگر کمی ہے تو اسی چیز کی کمی ہے. اور اللہ کے رسول حضور سید کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں جانا چاہتے ہو. اب بتاؤ ابھی میں اعلان کیا جائے سب جنت میں نہیں جانا چاہتے. ارے آپ لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ ارے بولو, زور سے بولو نا بھائی. جائیں گے نا انشاءاللہ. تو 3 کام کرنا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من اکل طیباً حلال رزق کھائے. کیا کھائیں بھائی؟ حلال رزق کھائے. اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کی دوسری کڑی بیان کی. وعمل فی سنت, اور سنت پر عمل. ابھی باقاعدہ طور پہ اطاعت رسول پر بیان چل رہا تھا گزشتہ 2-3 1 مہینے 1.5 مہینے سے اطاعت رسول پر بات چل رہی تھی. سنت پر زندگی گزارے. کس پر؟ پہلے حلال کھائیں. پہلے کیا کریں گے؟ حلال کھائیں گے, سینا سنت پر زندگی گزرے گی. بات سمجھ میں آئی؟ جب حلال رقمہ پڑے گا تو جسم میں پھر سنت پر عمل کرنے والی زندگی بنے گی. پھر دل کرے گا کہ ہم سنت پر زندگی گزاریں, تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حلال. پھر کیا کرنا پڑے گا؟ سنت پر زندگی
پھر تیسرے پر فرمایا کہ تم سے کوئی پریشان، کوئی تمہارے شر سے تمہارا پڑوسی محفوظ رہے۔ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ، پھر تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، 3 کام کر لو جنت میں داخل ہو جائیں۔ انشاءاللہ کریں گے نا؟ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمین۔